بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب اسم امیر کی موجودگی اور سرپرستی میں کل پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں پولیس کالج کے طلباء کے چوتھے بیچ کی گریجویشن تقریب منعقد ہوئی. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO نے قطر کو ورکرز کے حقوق کی پاسداری کے حوالے سے ILO کی فیئر ریکروٹمنٹ انیشیٹو کی مشاورتی کمیٹی کا ممبر منتخب کر لیا ہے. عرب لیگ نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں اور اداروں اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں خصوصاً بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے فوری مداخلت کریں. اور وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 4072 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,75,813 ہو گئی ہے. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. لیجیے آپ تفصیل سے خبریں سنیے. صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی موجودگی اور سرپرستی میں کل پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں وزارت داخلہ کے پولیس کالج کے طلباء کے چوتھے بیچ کی گریجویشن تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی اور کابینہ کے متعدد وزراء نے شرکت کی. علاوہ ازیں اردن کے وزیر داخلہ مازن عبداللہ بلال الفرایا، سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری ڈاکٹر ہشام بن عبد الرحمن الفالح اور کئی دوست اور برادر ملکوں کے سینئر سیکیورٹی اور ملٹری افسران تقریب میں شریک ہوئے. دوحہ میں سفارتی مشنوں کے سربراہان، وزارت داخلہ، وزارت دفاع، امیری گارڈ، جنرل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ اور لخفیہ فورس کے اعلی افسران اور دیگر مہمان بھی تقریب میں موجود تھے. تقریب کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور پھر قطر کا قومی ترانہ بجایا گیا، جس کے بعد صاحب اسم امیر نے فارغ التحصیل طلباء کی قطار کا معائنہ کیا. بعد ازاں صاحب اسم امیر نے پولیس کالج میں تربیت کے دوران مختلف شعبوں میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے اور انہیں اعزاز سے نوازا. اس کے بعد چوتھے بیچ نے پرچم پانچویں بیچ کے حوالے کیا. تقریب کے اختتام پر چوتھے بیچ کے افسران نے حلف لیا اور کالج کا ترانہ پیش کیا گیا. تقریب میں طلباء کے والدین نے بھی شرکت کی. دریں پولیس کالج کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ اگلے سال 2023 تک کالج کو ایک اکیڈمی میں تبدیل کر دیا جائے گا، جہاں وزارت داخلہ کے تمام تربیت و تعلیم اور ٹریننگ کے شعبے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے. معاون وزیر خارجہ لولو بنت راشد الخاطر سے ملائیشیا کے نائب وزیر خارجہ قمر الدین جعفر نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت قطر کے دورے پر ہیں. ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل کے علاوہ باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات زیر بحث آئے. خاص طور پر افغانستان کے اندر انسانی ہمدردی کے جذبے کے تحت کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا گیا. ملائیشیا کے وزیر خارجہ نے افغانستان سے لوگوں کے انخلاء کی کارروائیوں میں سہولت فراہم کرنے کے لیے قطر کی کوششوں کی تعریف کی اور شکریہ ادا کیا. انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO نے قطر کی لیبر سیکٹر میں کی جانے والی کوششوں اور اصلاحات اور ان کے حاصل کردہ واضح مثبت نتائج کو سراہتے ہوئے 5 ممالک میں سے قطر کو ورکرز کے حقوق کی پاسداری کے حوالے سے ILO کی فیئر ریکروٹمنٹ انیشیٹو کی مشاورتی کمیٹی کا ممبر منتخب کر لیا ہے. یہ کمیٹی ILO کے لیے ایک نالج سینٹر کے قیام کے لیے ضروری رہنمائی فراہم کرنے کے علاوہ اہم مسائل پر بحث کے لیے اجلاس منعقد کرے گی. شورا کونسل کی قانونی اور قانون سازی کے امور اور مالیاتی اور اقتصادی امور کی کمیٹیوں کی تشکیل کردہ مشترکہ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا ہے، جس کی صدارت کمیٹی کے چیئرمین عبد الرحمن بن یوسف الخلیفی نے کی. اجلاس کے دوران فوجی ریٹائرمنٹ اور سوشل انشورنس اتھارٹی کے صدر ترکی بن محمد الخاطر کی موجودگی میں سماجی تحفظ کے قانون کے مسودے پر تبادلہ خیال کیا گیا
اور فیصلہ کیا گیا کہ سوشل انشورنس اور فوجی ریٹائرمنٹ قوانین کے مسودوں پر بحث آئندہ اجلاس میں جاری رہے گی۔ وزارت تجارت اور صنعت کے انڈر سیکرٹری سلطان بن راشد الخاطر سے آج صبح قطر کے دورے پر آئے ہوئے جمہوریہ کینیا کی صنعت کاری، انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اور تجارت کی وزارت کے چیف ایڈمنسٹریٹو سیکرٹری لارنس کرانجا نے ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تجارت، صنعت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ گفتگو کے دوران سلطان بن راشد الخاطر نے پرائیویٹ سیکٹر کی مدد کے لیے ریاست قطر کی جانب سے نافذ کی گئی کامیاب پالیسیوں پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے ملک کے اندر مراعات، قانون سازی اور امید افزا اپرچونٹیز کی بھی وضاحت کی، جن سے غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر چیریٹی QC نے 10 ٹرکوں کا ایک قافلہ شام اور لبنان کی سرحد پر واقع شامی مہاجرین کے کیمپس کو روانہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان ٹرکوں میں فوڈ باسکٹس، کپڑے اور ایندھن روانہ کیا جائے گا، جس کی اس سردی کے موسم میں مہاجرین کو اشد ضرورت ہے۔ یہ امداد ارسال ریلیف کیمپین کے تحت روانہ کی جا رہی ہے، جسے اسلامک اتھارٹی فار ویلفیئر کے تعاون سے 6 کیمپوں میں رہنے والے مہاجرین میں تقسیم کیا جائے گا۔ قطر نے پاکستان کے شہر لاہور میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں اس حکومتی موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر تشدد، دہشت گردی اور ہر طرح کی تخریبی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور مقاصد کچھ بھی ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک شدگان کی فیملیز اور پاکستان کی حکومت اور عوام سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ لاہور شہر کے تجارتی مرکز انارکلی بازار کے قریب کل ایک دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 2 افراد ہلاک اور 26 زخمی ہو گئے تھے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق دھماکہ ایک پلانٹڈ ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا، جس کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ کئی دکانوں میں آگ لگ گئی اور قریب کھڑی کئی موٹر سائیکلیں بھی جل گئیں۔ رپورٹس کے مطابق شدت پسند قوم پرست تنظیم بلوچ نیشنلسٹ آرمی نے اس دھماکے کی ذمہ داری قبول کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق پولیس نے کلوز سرکٹ کیمروں کی مدد سے 3 مشتبہ افراد کی نشاندہی کر لی ہے، جبکہ پولیس نے ہاسپٹل سے 2 مشکوک افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ عرب لیگ نے انسانی حقوق، خاص طور پر بچوں کے حقوق سے وابستہ بین الاقوامی تنظیموں اور اداروں کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں، خصوصاً بچوں کی زندگیاں بچانے کے لیے فوری مداخلت کریں۔ عرب لیگ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل برائے فلسطین اور مقبوضہ عرب علاقوں کے امور کے نگران ڈاکٹر سعید ابو علی نے ایک پریس کانفرنس میں بین الاقوامی برادری پر زور دیا کہ وہ اسرائیلی قابض حکام پر دباؤ ڈالیں تاکہ قیدیوں، مریضوں اور عمر رسیدہ لوگوں کی رہائی ممکن ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی جیلوں میں اور حراستی مراکز میں بیمار فلسطینی قیدیوں کی تعداد 600 ہے، جنہیں طبی امداد کی اشد ضرورت ہے۔ ان میں کینسر کے مرض میں مبتلا 4 قیدی بھی شامل ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 2772 نئے کیسز، جبکہ مسافروں میں 432 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت نے اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 4072 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 2,75,813 ہو گئی ہے۔ ادھر قومی کووڈ-19 ویکسینیشن پروگرام کے تحت اس کے آغاز سے لے کر اب تک لوگوں کو ویکسین کی تقریباً 5,05,40,000 ڈوزز دی جا چکی ہیں، جبکہ لوگوں کو اب تک دی گئی بوسٹر ڈوزز کی تعداد 5,71,000 سے تجاوز کر گئی ہے، اور یوں قطر کی ٹوٹل آبادی کے 86.8% لوگ 2 ڈوزز لینے کے بعد اب مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ وزارت صحت نے کرونا وائرس کے خلاف ویکسینیشن کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے سوسائٹی کے تمام اہل افراد سے کہا ہے کہ وہ بغیر کسی تاخیر کے بوسٹر ڈوز لگوا لیں۔ شمالی یمن میں ایک حراستی مرکز پر
سعودی قیادت میں اتحادی فوج کی جانب سے کیے گئے فضائی حملے میں 100 سے زیادہ لوگ ہلاک اور زخمی ہو جانے کی اطلاع ملی ہے۔ ریڈ کراس کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ ملک کے شمال میں واقع شہر سعدہ میں رونما ہوا، جہاں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کا کنٹرول ہے۔ حوثی باغی گزشتہ کئی برسوں سے یمن کی حکومت کے خلاف برسر پیکار ہیں، جس سے سعودی عرب کی پشت پناہی حاصل ہے۔ کئی روز پہلے اسی علاقے میں ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ متحدہ عرب امارات نے اس حملے کا ذمہ دار حوثی باغیوں کو ٹھہرایا تھا۔ اور اب کچھ خبریں کرکٹ کے بارے میں۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے T20 ورلڈ کپ 2022 کے شیڈیول کا اعلان کر دیا ہے۔ آسٹریلیا کی میزبانی میں کھیلے جانے والے اس ورلڈ کپ میں 16 ٹیمیں شریک ہوں گی اور یہ سپر 12 فارمیٹ میں کھیلا جائے گا، یعنی براہ راست کوالیفائی کرنے والی 8 ٹیموں کے علاوہ 4 ٹیمیں کوالیفائنگ میچ کھیلیں گی، جبکہ مزید 4 ٹیمیں بھی سپر 12 مرحلے میں جگہ بنانے کی کوشش کریں گی۔ ایونٹ میں پہلے سے کوالیفائی کرنے والی 8 ٹیموں کو 2 گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ گروپ اے میں انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور افغانستان کی ٹیمیں شامل ہیں، جبکہ گروپ بی میں پاکستان، بھارت، جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش کی ٹیمیں ہیں۔ ادھر 2 مرتبہ کی چیمپئن ویسٹ انڈیز کی ٹیم اور 1 مرتبہ T20 ورلڈ کپ کا ٹائٹل اپنے نام کرنے والی سری لنکا کی ٹیم سمیت نمیبیا اور اسکاٹ لینڈ کی ٹیمیں سپر 12 مرحلے کے لیے کوالیفائنگ میچز کھیلیں گی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر کی موجودگی اور سرپرستی میں کل پولیس ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں پولیس کالج کے طلباء کے چوتھے بیچ کی گریجویشن تقریب منعقد ہوئی۔ انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن ILO نے قطر کو ورکرز کے حقوق کی پاسداری کے حوالے سے ILO کی فیئر ریکروٹمنٹ انیشیٹو کی مشاورتی کمیٹی کا ممبر منتخب کر لیا ہے۔ عرب لیگ نے انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیموں اور اداروں اور انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں خصوصاً بچوں کی زندگیاں بچانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں۔